دعا کیا ہے؟ ہم کسی مشکل میں ہیں، پریشان ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں نا۔ دوسروں سے بھی کہتے ہیں کہ دعا کرو میرے حق میں، پر دعا کرنے کے باوجود ہماری مشکل حل کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے دکھ کم کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ ہے یقین نہ ہونا، دعا کے قبول نہ ہونے کا وہم ہونا۔ دعا تو یہ ہے کہ اپنی پریشانی اور دکھ اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا کہ بس اب جو کرے گا اللہ کرے گا۔ جب ہمیں کوئی مسئلہ ہو، ہم کسی دوست سے شیئر کریں تو ہم کافی حد تک نارمل ہو جاتے ہیں، ہماری پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ جب اللہ سے دعا کی جاتی ہے تو وہم کیسا، بے یقینی کیسی، اس سے اچھا کوئی دوست ہے کیا؟ دعا کریں، اس کے بعد بے فکر ہو جائیں۔ آپ نے جس دربار میں ہاتھ پھیلا دیے ہیں اس سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ یقین دعا کی قبولیت کی شرط ہے۔ دعا کی قبولیت آپ کے اندر ہوتی ہے جب آپ کا اخلاص، آپ کی نیت، آپ کی کارکردگی اور اضطراب ایک فریکوینسی پر جمع ہو جائیں تو دعا کی قبولیت یقینی ہے۔ اگر اللہ تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے۔ اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر کر رہا ہے تو تمہارا صبر بڑھا رہا ہے۔ اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا تو وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہو۔ بہت سارے لوگ دعا کی فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بہت دعائیں مانگتے ہیں، پوری نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا میں جلدی نہ کیا کرو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، دعا میں جلدی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا، دعا میں جلدی یہ ہوتی ہے کہ تم یہ کہو کہ اللہ میری سنتا کیوں نہیں؟ خدا کے ہاں مقام صرف دل کی کیفیت کا ہے۔ دعا پر اعتماد ہی نیکی ہے۔ جب ہم تنہائی اور خاموشی میں دعا مانگتے ہیں تو ہم اس یقین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اللہ تنہائی میں ہمارے پاس ہے اور وہ خاموشی کی زبان بھی سنتا ہے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہیں۔ دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ دعا ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہے۔ دعا زمانے بدل دیتی ہے۔ دعا گردش روزگار کو روک سکتی ہے۔ دعا آنے والی بلاؤں کو ٹال سکتی ہے۔ دعا میں بڑی قوت ہے۔ جب تک سینے میں ایمان ہے، دعا پر یقین رہتا ہے۔ جس کا دعا پر یقین نہیں، اس کے سینے میں ایمان نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے کہ میں اس کی بخشش کروں؟
دعا کیا کرتی ہے؟ آنے والی مصیبت کو روکتی ہے، اور جو مصیبت اتر چکی اس کو ہلکا کرتی ہے۔ یہ مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ دعا مصیبت سے کمزور ہے تو مصیبت حاوی ہو جائے گی، دعا مضبوط ہے تو دعا حاوی ہو جائے گی۔ اگر دونوں ہی ایک جتنی مضبوط ہیں تو دعا قیامت تک اس مصیبت سے لڑتی رہے گی۔ اللہ آزمائش ہمیشہ برداشت کے مطابق رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کس کو کب اور کیا دینا ہے، اور آزمائش تو ہوتی ہی تب تک ہے جب تک تم صبر کرنا نہیں سیکھ جاتے، ورنہ اللہ آزمائش تو بہت مختصر رکھتا ہے۔ جس نے سمیٹ رکھے ہیں دونوں جہاں اپنے اندر، اس کو معلوم ہے کب کن کہہ کر تمہارے دل کو بھی سمیٹ لینا ہے۔ اس سے زیادہ محبت کرنے والوں کی لاج کون رکھتا ہے؟ دعائیں تو وہی قبول ہوتی ہیں جو صبر سے بار بار مانگی جاتی ہیں۔ دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، خاص طور پر تب جب دعا کرنے کی کوئی وجہ نظر نہ آئے۔ اس کو آواز دینا اور یہ بتانا کہ تم اب بھی مایوس نہیں ہو، کہ تمہیں اب بھی اس کے معجزوں کا انتظار ہے، تم نے اب بھی نصیب سے ہار نہیں مانی۔ جو اللہ سے رابطہ نہیں توڑتے، اللہ بھی پھر ان سے وابستہ رابطوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ وہ جانتا ہے تم پر کیا کیفیت گزر رہی ہے، وہ جلد ہی ایسی مدد بھیج دے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔